ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ اللہ اپنے بندوں میں سے اپنے خاص بندوں کا چناؤ کرتا ہے، اور ان میں سے اللہ نے آدم کا چناؤ کیا، پھر نوح کا چناؤ کیا، پھر ابراہیم اور آل ابراہیم کو اللہ نے چنا، پھر آل عمران کو چنا۔ آدم کو بھی آپ جانتے ہیں کہ سارے نبیوں میں سب سے پہلے سارے انسانوں کے جو باپ ہیں حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں اور نبی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی آپ جانتے ہیں، کہتے نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور طوفان نوح تو بہت مشہور ہے کہ طوفان نوح آیا تھا، آپ جانتے ہیں، تو آپ نے علماء کرام سے سنا ہوگا۔ ہاں، انہی کا ایک بیٹا تھا جو نالائق تھا، نبی کا بیٹا تھا۔ جب نبی کا بیٹا نالائق ہو سکتا ہے تو عام باپ کے بیٹوں کی کیا حیثیت ہے؟ نبی کا بیٹا نالائق تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے سوچا کہ اسے بچا لے طوفان سے، لیکن اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر، میری بارگاہ میں جسم و جان کے رشتے نہیں دیکھے جاتے، دین و ایمان کے رشتے دیکھے جاتے ہیں۔ یہ آپ کا بیٹا ضرور ہے لیکن انہو لیس من اہلک، یہ آپ کے اہل سے نہیں۔ نبی کا بیٹا ہلاک ہو گیا، پھر اللہ نے چنا ابراہیم علیہ السلام اور آزمائش بھی خوب کی ابراہیم علیہ السلام کی، مال کی بھی آزمائش کی، اولاد کی بھی آزمائش کی، جان کی بھی آزمائش کی۔ اللہ نے نبوت بھی آپ کو عطا فرمائی، رسالت بھی آپ کو عطا فرمائی، اور اس کے بعد پھر جب اللہ نے ہر طریقے سے آپ کو آزما لیا، اللہ نے جب آپ کو آزمایا تو آزمائش میں جب آپ پورے اترے تو پروردگار عالم نے فرمایا اے ابراہیم، اب ہماری آزمائش میں آپ کامل ہو گئے، آپ میرے خلیل ہو گئے، ہم نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ اے ابراہیم، نبوت بھی آپ کو عطا کر دی ہے، رسالت بھی آپ کو عطا کر دی ہے، اب ایک عہدہ آپ کو اور عطا کر رہا ہے۔ اب وہ عہدہ کیا ہے؟ تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ابراہیم، ہم اب آپ کو لوگوں کا امام بھی بناتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب عہدہ امامت اللہ نے عطا فرمایا تو ابراہیم علیہ السلام خاموش نہ رہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں جب اللہ کی رحمتوں سے سرشار ہوئے تو دعا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قال ومن ذریتی، اے اللہ یہ عظیم عہدہ جو تم نے مجھے عطا فرمایا ہے کیا میری ذریت کو بھی عطا فرمائے گا؟ اللہ نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، ہاں ابراہیم، آپ کی ذریت میں سے جو ظالم ہوں گے انہیں یہ عہدہ نہیں ملے گا۔ اللہ نے ابراہیم اور ان کی آل کو چنا۔ اب یہ چناؤ ابراہیم علیہ السلام کی آل میں ہی نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، آل اسماعیل سے۔ اب یہ امام نبوت، رسالت، امامت یہ چلی ابراہیم علیہ السلام سے، اور نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے نبیوں کے سردار بھی ہیں اور نبی آخر الزماں بھی ہیں۔ آپ پر نبوت کا دروازہ بند، رسول مختار پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب نبی مختار کے بعد کوئی نبی تشریف نہیں لائے گا۔ تو دو عہدے نبوت و رسالت اور امامت چلی، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب یہیں سے ولایت اور امامت کا دروازہ بند ہوا۔ امامت کا دروازہ نہیں بند ہوا، ولایت کا دروازہ نہیں بند ہوا، اب ولایت کا دروازہ، کیونکہ نبوت کو بھی اللہ نے چنا ہے اور ولایت کو بھی اللہ نے ہی چنا۔ نبی بھی اللہ بناتا ہے اور ولی بھی اللہ بناتا ہے۔ غدیر کے میدان میں مولا کائنات کو اللہ نے ولی بنایا ہے اور
کے میدان میں بنے ہیں، بلکہ علی جب سے ولی ہے، جب سے نبی ہے، علی اس وقت سے ولی ہے جب سے نبی ہے۔ علی وہ ہیں جو ہر انبیاء کے مددگار ہیں۔ علامہ جامی جیسی شخصیت، عظیم شخصیت، آپ فرماتے ہیں علی شاہ حیدر اماماً کبیرہ کہ بعد از نبی شد بشیراً نذیرا، اور فرماتے ہیں علی انبیاء را دلیل است برحق، علی اولیاء را دلیل است برحق، علی انبیاء را ولی النصیرہ، علی اولیاء کے لیے دلیل برحق ہے اور علی انبیاء کا بھی مددگار ہے۔ مختصر سے جملے میں بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ آخر یہ حسن و حسین اور یہ مولائے کائنات ہیں کیا۔ درود پاک پڑھتے رہیں۔ نبی جب سے نبی ہیں، علی اس وقت سے ولی ہے۔ نبی پیدا ہوئے تو بھی نبی تھے، اور نبی آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی نبی تھے۔ کنت نبی وآدم بین الماء والطین، آقا فرما رہے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی ابھی ان کا مجسمہ بھی تیار نہیں ہوا تھا۔ نبی مختار اس وقت سے نبی ہے، اب علی اس وقت سے ولی بھی ہے۔ اب نبی مختار نے اعلان فرمایا 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان 40 سال کے بعد فرمایا، اور جس نے اس اعلان پر سب سے پہلے لبیک کہا، 10 سال کی عمر ہے اس بچے کی اور گھر ہے وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا۔ 10 سال کا بچہ نبی کے اعلان پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ، ہم نبوت و رسالت کی تصدیق کرتے ہیں، آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ اور وہ بچہ کون تھا؟ وہی بچہ تھا جسے دنیا ولیوں کا سردار علی مرتضیٰ کے نام سے۔ اب نبوت کا اعلان تو حضرت ابو طالب کے گھر سے آقا علیہ السلام 40 سال کی عمر ہوئی تو ہوا۔ اب آقا علیہ السلام نے تبلیغ دین فرمائی، جو پاکیزہ روحیں تھیں، نیک روحیں تھیں، انہوں نے آقا علیہ السلام کے آواز پر لبیک کہا اور نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول تسلیم کیا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا۔ یہ تعداد 23 سال کی تبلیغ سے نبی مختار کی لاکھوں کے اوپر 1.25 لاکھ سے بھی زیادہ ہو گئی۔ عظیم صحابہ کرام کی یہ تعداد، اور پھر جب آقا علیہ السلام آخری حج کر رہے ہیں، حجۃ الوداع کر رہے ہیں، اور حج کر کے جب واپس جا رہے ہیں، واپس جاتے ہوئے راستے میں جب غدیر کا میدان آیا، اللہ کا حکم آ گیا تھا یا ایھا الرسول ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ نے اعلان فرما دیا تھا اے حبیب، آپ پر جو نازل کیا گیا ہے، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے، اب اس کے اعلان کا وقت آ گیا ہے، اسے اعلان کر دیجئے، اور وہ پیغام جو آپ کو پہنچایا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو گویا کی رسالت کا حق ادا کیا۔ اب اتنا عظیم پیغام ہے کہ 23 سال تک رسول مختار پیغام پہنچاتے رہے لوگوں کو، نماز کا طریقہ بتایا، روزے کا طریقہ بتایا، حج کے ارکان بتائے، زکوٰۃ کا طریقہ بتایا، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، سب کچھ بتا دیا۔ ایک پیغام
کیسا عظیم پیغام تھا کہ اللہ کہہ رہا ہے اگر آپ نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو گویا کہ رسالت کا حق ہی ادا نہ کیا. اب وہ پیغام پہنچانے کا وقت آیا تو نبی مختار نے فرمایا اے میرے صحابہ غدیر کا میدان آ گیا ہے, یہی اتر جائے, جو آگے چلے گئے ہیں انہیں پیچھے بلا لیا جائے, جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کر لیا جائے. اب 1.25 لاکھ کا مجمع ایک چٹیل میدان میں, رتیلے میدان میں جمع ہو گئے. عربستان کی ریت جو لوگ وہاں گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے گرمی کی تپش ہو تو ریت بھی آگ سے کم کی جلتی ہے, لیکن اس ریتیلے میدان میں 1.25 لاکھ کا مجمع اکٹھا ہو گیا. نبی مختار نے فرمایا اے میرے صحابہ اونٹوں کے پالان کا ممبر بنایا جائے. ممبر بھی بن گیا. نبی مختار کھڑے ہو گئے اور جب کھڑے ہوئے تو آقا علیہ السلام نے تمام صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں تم سب کے نزدیک تمہاری جانوں سے زیادہ محبوب ہوں. اب وہ صحابہ جو نبی مختار پر اپنی جانیں قربان کرتے تھے انہوں نے لبیک کہا یا رسول اللہ آپ ہماری جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں ہم پر, ہم اپنی جانوں سے زیادہ آپ کو محبوب رکھتے ہیں. پھر نبی مختار نے وہاں پہ وہ اعلان جو اللہ نے فرمایا تھا کہ اعلان کر دو, اعلان فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہوں. اب اعلان کو فرما دیا یعنی جو مجھ سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہے, مجھے آقا مانتا ہے, مجھے مولا مانتا ہے, مجھے سردار مانتا ہے, مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتا ہے, اب وہ علی کو بھی اپنا آقا مانے, علی کو بھی اپنا سردار مانے, علی کو بھی اپنا مولا مانے اور علی سے بھی اپنی جان سے زیادہ محبت کرے. علی سے بھی اپنی جان سے زیادہ محبت کرے. اور اللہ نے اس کا حکم قرآن میں نازل فرما دیا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. نبی مختار آپ فرما دیجئے کہ میں رسالت کے بدلے میں کوئی اجر طلب نہیں کرتا, ہاں مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرے. آپ جانتے ہیں محبت کیا ہے کہ آدمی ملے اور کھانا کھلائے, ناشتہ کھلائے, محبت کے ساتھ رخصت کرتے, یہاں پر محبت کا خاتمہ ہوتا ہے. لیکن مودت کیا ہے؟ انسان اپنا مال, اپنی اولاد, اپنی جان سب کچھ قربان کر دے, اسے کہتے ہیں مودت. اور اسی کا حکم اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ رسول اللہ کے خاندان یعنی علی سے, حسن سے, حسین سے, سید کائنات سے تمہیں اتنی محبت کرنی ہے, اتنی مودت کرنی ہے کہ مال قربان کرنا پڑے تو مال قربان کر دو, جان قربان کرنی پڑے تو جان قربان کر دو. اور ایسا کیوں؟ آپ دیکھیں یہ امام حسن و حسین کے دادا مولا علی کے والد حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں. جب مکے کے بدماشوں نے شعبہ ابی طالب میں آپ کو محصور کر دیا, نبی مختار شعبہ ابی طالب میں 3 سال کے لیے پورے بنو ہاشم کو لے کر کے محصور ہو گئے. آپ کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا, کوئی لین دین نہیں, کوئی بات چیت نہیں. اور پھر وہاں جب کھانے کی کمی ہوئی لوگوں نے درختوں کے پتے کھائے, درختوں کی چھالیں ابال کے پی, بچے بھوک سے بھلکتے رہے, بھوک سے تڑپتے رہے. کفار جب گھر سے گزرتے اور پوچھتے اے ابو طالب آخر یہ بچے رو کیوں رہے ہیں, چیخ کیوں رہے ہیں, چلا کیوں رہے ہیں, تو جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام جواب دیتے کہ بچے بھوک سے رو رہے ہیں, کھانے کے لیے نہیں ہے, ماؤں کے دودھ خشک ہو گئے ہیں, بچے بھوکے ہیں, بھوک سے رو رہے
कुफार कहते اے ابو طالب پھر محمد مصطفیٰ کو ہمارے حوالے کر دو، یہ سوشل بائیکاٹ ختم کر دیا جائے گا۔ لیکن قربان جائے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے وہ جملے، آپ فرماتے ہیں میں اپنے بچوں کو محمد پہ قربان کر سکتا ہوں لیکن محمد کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو طالب کہہ رہے ہیں کفار مکہ سے، اے کفار مکہ، ہم اپنے بچوں کو محمد پہ قربان کر سکتے ہیں، محمد کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتے۔ یہ جملہ بھی اللہ کو پسند آیا، اللہ نے حضرت ابو طالب کے بچوں کی قربانی قبول کی۔ کون ہے؟ علی، یہ ابو طالب کے بیٹے ہیں، حسن و حسین یہ ابو طالب کے پوتے ہیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ایک بیٹا، ایک بھتیجا، ایک بہو، دو نور عین چادر تطہیر میں گنبا ابو طالب کا ہے، اور سر کٹا کر جو سرے نیزہ تلاوت کر گیا کیوں نہ کرتا، اس لیے پوتا ابو طالب کا ہے۔ اب کہا تھا جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام نے میں اپنے بچوں کو محمد پہ قربان کر دوں گا، اللہ نے کہا اے ابو طالب آپ نے اپنے بچوں کو میرے حبیب پر قربان کرنے کے لیے کہا ہے، اپنے آپ کے بچوں کی قربانی قبول کر لی ہے، لیکن آپ کے بچوں کی محبت ہم اہل ایمان پر فرض کر دیتے ہیں، یعنی اہل ایمان آپ کے بچوں پر اپنی جانیں قربان کریں گے تو ان کی زندگی اور ان کے ایمان کی یہ معراج ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان سے مودت کرنا ہے، یعنی ان پر اپنا مال، اپنی جان سب کچھ قربان کر دینا ہے۔ یہ تو اللہ کا حکم تھا، اللہ کا فرمان تھا، لیکن امت نے اللہ کے حکم پر کتنا عمل کیا ہے، رسول اللہ کے فرمان پر کتنا عمل کیا ہے۔ جب ہم تاریخ کے آئینے میں آتے ہیں تو اس کے برعکس نظر آتا ہے۔ اعلان کر دیا تھا رسول مختار۔ اب یہی پہ آپ کو سمجھانے کے لیے بس کہ اللہ نے جو چناؤ کیا تھا آدم کا، نوح کا، آل ابراہیم کا، تو آل ابراہیم میں نبوت آ کر کے، رسالت آ کر کے حضرت محمد مصطفیٰ پر ختم ہو گئی۔ اب یہاں سے امامت کا سلسلہ شروع ہوا، ولایت کا دروازہ نہیں بند ہوا، ولایت کا سلسلہ یہ قیامت تک چلے گا۔ ہاں ان میں ایسے 12 ائمہ آئیں گے جو ہادی ہوں گے اور رہبر ہوں گے، جن میں سے 11 تشریف لا چکے ہیں۔ ابھی بعد میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا ہے، ابھی تشریف لائیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ ہر جماعت کے لوگ بتاتے ہیں، عیسائی ہے جو بتاتا ہے کہ ہاں ابھی عیسیٰ آئیں گے، یہودی ہے جو کہتا ہے ابھی مسیحا آئے گا، ہندو دھرم کے ماننے والے بھی کہتے ہیں ہاں ابھی ایک آئے گا، لیکن اہل سنت خاموش ہے، وہ نہیں بتاتے کہ ہاں ہمارا بھی ایک آئے گا جسے امام مہدی علیہ السلام کے نام سے جانا جائے گا۔ حضرات محترم، تو امام مہدی جو بعد میں امام بن کر کے آئیں گے۔ اب جب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، ولایت کا دروازہ کھل گیا، اللہ نے ابراہیم کی آل کو چنا اور پھر آل عمران کو چنا، یعنی 3 آلے آدم، نوح، ابراہیم، ان کو چنا اللہ نے۔ اب چوتھی کون؟ آل عمران۔ عمران نام کس کا ہے؟ عمران نام ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا، یعنی اللہ نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی آل کو چنا۔ اب ابو طالب کی آل کون ہے؟ تو آپ جانتے ہیں مولا علی ان کے بیٹے ہیں، جعفر ان کے بیٹے ہیں، عقیل ان کے بیٹے ہیں، طالب ان کے بیٹے ہیں۔ اب ان کو چنا، ان کی اولادوں کو چنا، تو مولا علی کی اولاد امام حسن ہے، امام حسین ہے، انہیں اللہ نے چنا۔ اب جو اللہ کے چنے ہوئے ہیں، مخلوق کا چنا ہوا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے چنے ہوئے کا مقابلہ مخلوق کے چنے ہوئے نہیں کر سکتے۔ اب ہمارے یہاں اہل سنت میں ایک ہے خلافت، ایک ہے ولایت اور امامت۔
بھائی اہل سنت پہلا خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق کو مانتے ہیں، دوسرا حضرت عمر فاروق اعظم کو مانتے ہیں، تیسرا حضرت عثمان غنی کو مانتے ہیں، چوتھا مولا علی کو مانتے ہیں، پانچواں امام حسن مصطفیٰ کو مانتے ہیں، اور انہیں خلیفہ راشد کہتے ہیں۔ انہیں بنایا کس نے ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سقیفہ میں تمام صحابہ کرام نے مل کر کے بنایا۔ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق اعظم نے بیعت کی حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر، تو سقیفہ میں صحابہ کرام نے بنایا۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ کس نے بنایا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر فاروق اعظم کو خلیفہ بنایا۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم کے بعد خلیفہ کون بنا؟ حضرت عثمان غنی بنے۔ حضرت عثمان غنی کو خلیفہ کس نے بنایا؟ تو حضرت عمر فاروق نے 6 لوگوں کی شورا بنائی، ایک کمیٹی بنائی، اس کمیٹی نے چن کر کے حضرت عثمان غنی کو خلیفہ بنایا۔ اور اس کے بعد پھر لوگ مولا علی کے دروازے پہ خود آئے، کہا اے علی ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، تو حضرت علی کو بھی صحابہ کرام نے خلیفہ بنایا۔ پھر حضرت مولا علی شیر خدا کی شہادت کے بعد